بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی قلم چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی تو لازمی ہے، لیکن کچھ جگہ بنا محبت بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جاری و ساری رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو لڑائیوں کے ان ماحول اور علاج کے متعلق ہے جو خون کے رشتے نہ ہونے کے باوجود بہت ہی قریبی ہوتی ہے، اور وہ رشتہ ساس بہو اور میاں بیوی کا ہے۔ ساس بہو پر تو لوگ بے شمار ڈرامے اور کہانیاں بناتے رہتے ہیں، کچھ مزاحیہ ہوتے ہیں اور کچھ سیریس ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کہانیاں اور یہی ڈرامے حقیقت کی شکل اختیار کر لیں تو زندگی اجیرن اور دو بھر ہو جاتی ہے۔ ساس کی بہو سے چپکلش، بہو کی ساس سے چپکلش گھر میں ہر وقت کا فساد اور لڑائی جھگڑا دلوا کر رکھتا ہے۔ میاں جب آفس سے گھر پر آئے تو ماں اور بیوی کے بیچ میں توازن نہیں رکھ پاتا، کبھی وہ ماں کی سائڈ لیتا ہے، کبھی وہ بیوی کی سائڈ لیتا ہے، اور ہر بار وہ کسی نہ کسی طرح برا ضرور بنتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ماں ٹھیک ہے یا بیوی ٹھیک ہے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کو کھونا نہیں چاہتا، دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور ایسے میں گھر کا ماحول بہت ہی ویران اور اداس ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو گھر کے ماحول کو بہتر بنانے سے متعلق ہے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑوں سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ان جھگڑوں کو ختم کیا جائے۔ آج کی ویڈیو ان میاں بیوی کے جھگڑے کے متعلق بھی ہے کہ جو میاں بیوی بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، جن میں پیار محبت کی کمی ہو، یا تو بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہ ہو یا شوہر باہر دوسری عورتوں کے چکر میں بیوی سے محبت نہ کرتا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے دادا جی آپ کو ان تمام مسائل کا حل بتائیں گے۔ ہمارے دادا جی ایسے نقش لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور ایسے نقش لکھ کر دکھائیں گے جن کو کرنے سے آپ اپنے گھر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل روحانی قلم کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دوستو، یہ نقش جو ہمارے دادا جی نے لکھنا شروع کیا ہے، یہ نقش زبان بندی کے لیے بہت ہی اکثیر ہے۔ اگر زوج اپنی زوجہ سے ہر وقت ناجائز گالی گلوچ اور بد کلامی کرتا رہتا ہو، یا بیوی اپنے خاوند سے کرتی ہو، تو آپ نے 3 عدد نقش تحریر کرنے ہیں، بالکل ویسے جیسے ہمارے دادا جی کر کے دکھا رہے ہیں۔ دوستو، ایک نقش کو آپ نے گلے میں ڈالنا ہے، ایک نقش کو آپ نے شیشی میں بند کر کے گھر میں دفن کرنا ہے، اور تیسرا نقش آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کو کھلانا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ دوستو، اس نقش کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو روشنائی لینی ہے زعفران، آب زمزم اور عرق کے گلاب سے تیار کردہ۔ اب آپ نے لکھنا ہے الحق فلاں بن فلاں، نام مطلوب مع والدہ۔ اگر مطلوب عورت ہے تو فلاں بنت فلاں لکھا جائے گا، اور اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں۔ دوستو، اس نقش کو لکھنے سے پہلے آپ نے الیکٹرک بخوردان میں خوشبوئیں نکالنی ہیں۔ اس تعویذ یا نقش کے لیے لبان اور عود کی لکڑی کا بخور مکس استعمال کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے 3 عدد نقش لکھنے ہیں، ان 3 نقش کو آپ نے کسی بھی طریقے سے ایک گلے میں ڈالنا ہے، ایک شیشی میں بند کر کے گھر میں دفن کرنا ہے، اور تیسرا اپنے شوہر یا بیوی کو کھلانا ہے۔ اور اس کو کھلانے کا طریقہ ہے کہ جب اگر بیوی یہ کام کر رہی ہے تو کسی بھی سالن میں پکا کر اس میں ڈبو دے اور نکال لے، وہ سالن اپنے میاں کو کھلائے، وہ نقش اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اور اگر شوہر یہ کام کر رہا ہے تو بیوی کے لیے وہ کوئی شربت بنا سکتا ہے، یا کوئی شیک یا جوس کا گلاس بنا سکتا ہے، اس میں اس نقش کو 5 منٹ تک ڈبونا ہے تاکہ وہ اپنا سارا اثر اس جوس میں سلب کر لے۔ اس کے بعد وہ جوس یا شیک اپنی بیوی کو پلا دیجیے۔
آپ دیکھیں گے کہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی زبان آپ کے لیے بند ہو چکی ہے. وہ آپ سے لڑائی جھگڑا تو کرنا دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا. دوستو، آج کا دوسرا نقش ہے ساس بہو کی لڑائی کو ختم کرنے کا. اگر ساس اور بہو میں ہر وقت لڑائی ہو تو 3 تعویذ بروز منگل اور ہفتہ ساعت میں لکھنا ہے. دوستو، اگر ساس یہ عمل کر رہی ہے تو اس نے ایک تعویذ اپنی بہو کو پلانا ہے. دوسرا تعویذ شیشے میں ڈال کر دفن کرنا ہے اور ایک تعویذ کو وزن کے نیچے رکھنا ہے. تعویذ وزن کے نیچے وہاں رکھنا ہے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو اور جہاں کسی کا ہاتھ نہ آتا ہو. مثال کے طور پر ساس اگر اپنی بہو کے لیے کر رہی ہیں تو تعویذ ایسی جگہ رکھیں جہاں بہو کا ہاتھ نہ جاتا ہو، یا تو اپنے بیٹے کی الماری میں رکھ دیں یا اپنی الماری میں ایسی جگہ جو بہو نہ کھولتی ہو. اور اگر بہو یہ کام کر رہی ہے تو کچن سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں. اس کچن میں آپ کی ساس کا بہت ہی کم آنا جانا ہوتا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی سٹول لے کر اس پر چڑھنا ہے اور اس تعویذ کو کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دینا ہے. انشاءاللہ دونوں میں 1 ہفتے کے اندر اندر اتفاق ہو جائے گا. آپ کے گھر میں چپکلش ختم ہو جائے گی. اگر ساس بہو کی مخالف ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر بہو اپنی ساس کے مخالف ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور دونوں میں مخالفت ختم ہو کر گھر میں پیار و محبت کی فضا قائم ہو جائے گی. آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. دوستو، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل بنا اجازت اور بنا معلومات کے نہیں کرنا. دادا جی سے اجازت لینی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں ہمارے دادا جی سے اجازت لازمی لے لیجئے. اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر لیجئے. اگر کچھ اکیلے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں وہ بھی لکھ دیجئے کہ ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دادا جی آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ضرور بتائیں گے، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھا دیں گے. ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک اچھی اور معیاری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی تعویذ کریں آپ کو پاک و صاف ہونا بہت ضروری ہے. بنا پاک اور بنا صاف ہوئے اور بنا وضو کیے کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی عمل ناکارہ ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے. بہت جلد ملیں گے. اللہ حافظ.